جی تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پینشنرز کی بڑھتی ہوئی پریشانی کے حوالے سے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اب لائف سرٹیفکیٹ کو سال میں 2 مرتبہ بائیو میٹرک تصدیق سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جسے فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے تاکہ جو تمام تر پروسیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل سکے اور ساتھ میں عوام کو اس حوالے سے آگاہی بھی مل سکے۔ جی جناب، جو پینشنر حضرات ہیں ان کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ انہیں سال میں 2 مرتبہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ بڑی عجیب سی، بڑی مایوب سی بات ہے، اور اس کے لیے ان کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے۔ موسم کی شدت آپ کے سامنے ہے، کرونا کے حالات آپ کے سامنے، ایسے موقع پہ لائنوں میں کھڑا ہونا، اور اس کے بعد ایک ایسا وہ جو فنگر پرنٹ سینسر ہوتا ہے جس پہ ساری دنیا آ کے اپنے فنگر پرنٹ امپریشن دے رہی ہے، اس پہ ان لوگوں کا بھی آ کے امپریشن دینا ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے جناب، جس میں یہ پینشنرز پریشان ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں شباب ود پیسج آف ٹائم، اور اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ بزرگ افراد ہیں ان کے ایک ایج کے بعد ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی مدھم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس جو بائیو میٹرک کی تصدیق کے لیے جو مشینز ہیں یہ ان کے ان مٹے ہوئے اور مدھم ہوئے ہوئے فنگر پرنٹس کو ریڈ نہیں کر پاتے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کرنا تو یہ چاہیے کہ ان تمام تر معمر افراد کے لیے جو کہ اتنی بڑی لمبی لائن لگا کے، باقی دیکھیں آگے روزے بھی آنے والے ہیں، گرمیاں بڑھنے والی ہیں، بڑی لمبی لائن میں لگ کر ان کو اپنی پینشن وصول کرنی پڑتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو شفاعت کہ ایک جیسے لائف سرٹیفکیٹ آپ ان کو جمع کروا دیا جائے اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس میں خود بخود یہ پینشن جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جائے کرے، تاکہ اتنی بڑی قطار ان بزرگ افراد کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کو ان دیئر اون پرسنل کیپیسٹی حاضر ہونا پڑتا ہے۔ جی جناب، اور یہ جو فنگر پرنٹ کا معاملہ ہے یہ خاص طور پہ ان افراد کے ساتھ زیادہ ہے جنہوں نے اپنی مشقت کے دنوں میں، اپنے جوانی کے دنوں میں کوئی ایسا کام کیا جس میں مشقت زیادہ رہی ہے، تو اولڈ ایج میں آتے ہوئے ان کے ہاتھ پہلے سخت ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے وہ چمڑی اتر جاتی ہے جس کی وجہ سے فنگر پرنٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور بالکل وہ ایسے نشان رہ جاتے ہیں جو کہ مشین ریڈیبل نہیں رہتے۔ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے پینشنرز کو گزشتہ چند ماہ میں پینشنیں اس وجہ سے مس بھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ پینشنز بائیو میٹرکلی ویریفائی نہیں کروا سکے۔ اب گورنمنٹ نے اس اقدام کو کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کیا ہے، بٹ لیٹس ہوپ کہ اس سے کچھ فائدہ۔ بالکل شفاعت، اور اسی وجہ سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن اور ماہر معیشت ڈاکٹر عبدالقیوم سویلیری صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیا گیا وہ سلسلہ جو بائیو میٹرک تصدیق کے حوالے سے کیا جا رہا تھا، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ اب لائف سرٹیفکیٹ جو ہیں یہ ان معمر افراد کو دیے جائیں گے تاکہ ان کے جو مسئلے مسائل تھے ان کے فنگر پرنٹس کو لیتے ہوئے، مدھم پڑتے ہوئے فنگر پرنٹس کو لیتے ہوئے وہ حل ہو جائیں۔ آپ کو لگتا ہے دس از دا الٹیمیٹ سولوشن یا اس کے علاوہ مزید کام ہونا چاہیے اس پہ؟ جب بھی آپ ایک نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ جو فلپ سائڈ ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ایک بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ سوچا گیا تھا کہ جو گھوسٹ پینشنرز ہیں اس کو روکنے کے لیے ایک بائیو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے اس کو شروع کیا جائے، لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ اس میں یہ پہلو سامنے آیا کہ ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ جو انسان کی جلد میں تبدیلیاں ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض کا فنگر پرنٹس جو ہے وہ میچ نہیں کرتے، اور جو پریشانی کا جو سامنا تھا اس کی وجہ سے اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، ایک تو ٹیکنالوجی کو امپروو کرنا، اور دوسرا یہ کہ اگر ایسے کیسز ہیں جو کہ بالکل ہی یہاں پہ ڈیٹا بیس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا، وہاں پہ جو سرٹیفکیشن ہے اسی کو رکھنا پرانے سسٹم کو، اور تیسرا اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسکیم جو ہے یہ ہے کیا۔ تو فی الحال اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور اب دیکھا جائے گا کہ نیکسٹ فیز میں یہ کیسے رول آؤٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے اندازہ کیا ہے کہ جو گھوسٹ پینشنرز ہیں ان کا بوجھ کتنا ہے قومی خزانے پر؟ دیکھیے یہ 2 طرح کے ہمارے پاس اسٹڈیز میں گھوسٹ پینشنر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے تھے۔ ایک گھوسٹ پینشنر وہ ہیں جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے جو کچھ لواحقین ہیں وہ ان کو زندہ شو کرتے ہوئے ان کی پینشن کلیم کیے جا رہے تھے۔ کچھ گھوسٹ پینشنرز وہ تھے جیسے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہوگی، ان کی بیوہ جو ہیں
وہ ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک ہیں یا ان کی ایک بیوہ بیٹی جو کہ بیرون ملک ہے وہ پینشن اپنے نام ٹرانسفر کروا کے اور وہ ان کے جو واقعین تھے پاکستان میں وہ پینشن لے رہے تھے. کچھ ایسی کیس اسٹڈیز بھی سامنے آئیں یہاں پہ کہ پینشنر زندہ ہیں لیکن وہ کہیں پیریفری میں بیٹھے ہیں, ان کے نام پہ پینشن وصول کر کے ان کو وہ تھوڑا سا شیئر جو تھا وہ جا رہا تھا, باقی جو تھی وہ جو بھی ان کے بیہاف پہ پینشن لے رہا تھا وہ رکھ رہے تھے. تو اس طرح کی شکایات جو تھی یہ عام آپ کو ملتی ہیں جب بھی آپ اس سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز شکایت یہاں پر یہ بھی آ رہی ہے, ہم نے ابھی جو اپنے ناظرین کو کچھ فوٹیجز دکھا رہے ہیں, ویڈیوز دکھا رہے ہیں, اس میں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں معمر افراد جو ہے اپنی پینشن کلیکٹ کرنے کے لیے خود ان دیئر اون پرسنل کیپیسٹی حاضر ہوتے ہیں, لائنوں میں لگتے ہیں. اب آگے دیکھیں رمضان آنے والا ہے اور گرمیوں کے روزے ہیں, پھر گرمیاں مزید آپ کو پتہ ہمارے ملک میں کتنی طویل چلتی ہیں, بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے ہر ماہ کی ایسی پینشن وصول کرنا. سو سنس یو آر پارٹ آف دا ایڈوائزری کاؤنسل بھی, تو کیا کوئی ایسی تجویز نہیں زیر غور یا دی گئی جس میں جو ان کی پینشن ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں خود بخود ٹرانسفر ہو سکے اور ان بیچاروں کو خود نہ لائن میں لگنا پڑے؟ دیکھیے جو گورنمنٹ پوزیشن ہے وہ تو گورنمنٹ اسپوکس پرسن بتا سکتے ہیں, لیکن یہ تجویز جو ہے قابل عمل ہے کہ اس وقت ٹیلکوز کے ذریعے پیسے جو ہے ٹرانسفر کیے جائیں. وہی ماڈل جس طرح کے احساس پروگرام کی جو پیمنٹ تھی, ایک میسج آ جاتا ہے لوگوں کو پیسے مل رہے تھے. اب جو آپ کی فائنینشیل انکلوژن بڑھ رہی ہے خصوصاً موبائل جو فون ہے وہاں پہ موبائل کمپنیز کے جو بینک اکاؤنٹس کے ذریعے, تو ایک تو وہ طریقہ کار یوز کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ جو بھی آپ کی مین اسٹریم 2-3 موبائل ٹیلکو آپریٹرز ہیں ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے جا سکے, اور جیسے اس وقت ہم لوگ محلے کے ان فرینچائز سے جا کے لے لیتے ہیں. تو ایک تو وہ کافی قابل عمل تجویز ہے. دوسرا جیسا کہ میں نے بتایا کہ فی الحال تو کہ سسٹم کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا رہا ہے جو بایو میٹرک ویریفیکیشن والا تھا, تاکہ پریشانی سے بچا جا سکے. تیسرا جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے کچھ اس طرح کے کارڈ دے دیے جائیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائے اور وہ جا کے لے سکے. لیکن اس سلسلے کو فول پروف بنانے کے لیے پھر وہ بایو میٹرک والا جو انتظام تھا وہ بہت ضروری ہو جائے گا, کیونکہ ادروائز اے ٹی ایم کارڈ اگر آپ کسی کو تھما دیتے ہیں, میرے اے ٹی ایم کارڈ لیکن فی الحال اس میں اچھی خبر یہ ہے عابد صاحب کہ جو پینشنرز ہیں ان کو فی الحال جو مارچ میں اپنی ویریفیکیشن کروانی تھی وہ مؤخر ہو گئی ہے. تو چلیں اب لیٹس ہوپ کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کچھ اس میں انٹروین کرے اور کوئی اس کا بہتر سولوشن لے کے آئے سامنے. سال میں 2 دفعہ جو ہے بایو میٹرکس اب اس کی تجویز جو تھی وہ دی جا رہی تھی کہ ہر مہینے کی بجائے 2 دفعہ آ جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ جی. ڈاکٹر سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جو پینشنرز جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کافی زیادہ پریشان تھے, اور وہ اسپیسیفکلی جو بڑھتی عمر کے ساتھ دن کے فنگر پرنٹس مدھم ہو جاتے تو وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ بچہ جب ہم جاتے تو ہمارے فنگر پرنٹس تو آتے ہی نہیں ہے اس بایو میٹرک سسٹم میں, تو پھر ہمیں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ہم اتنی لمبی لائن کاٹ کے جب آگے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ مشین جو ہے یہ ہمارے فنگر پرنٹ ہی جو ہے نا یہ ریڈ ہی نہیں کر پا رہی. تو اب ایٹ لیسٹ ان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ اب جو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کو اپنے بایو میٹرک کروانی ہے کہ آپ کو ایک لائف سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا, اور اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کو آپ کی پینشن بھی مل جائے گی. لیکن ساتھ میں ہماری کوشش بھی یہ ہے جب تک ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے سسٹم ایسا بن جائے کہ آپ کو گھروں سے باہر ہی نہ نکلنا پڑے, گھر پہ آپ کو پینشن مل جائے. بالکل جی. اور ہو سکتا ہے اگر لوگوں کی جو پینشنرز ہیں ان کی ویریفیکیشن یہ لوگ اگر کسی سینٹر تک آ سکتے ہیں تو سینٹر بھی ان کے گھر تک جا سکتا ہے. جس طرح مردم شماری میں لوگوں کی جو ہے وہ گھروں کے اندر جا کے ویریفیکیشن ہوتی ہے, اس طرح پینشنرز کی بھی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. میرے خیال سے اس میں یونین کاؤنسلز بھی کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان کے حلقے میں ایسے سسٹم موجود ہے اور اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, کم سے کم اس حوالے سے تو ضرور کرنا چاہیے. اب Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat
En stade für eines Kielze ODN Reisnach Disney World Zus par an.